جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بڑی اہم پیش رفت جو چیز سامنے آئی اس سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو جب مختلف ویڈیوز ہم نے کی تو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ عمران خان کو جیل جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ پس پردہ مختلف آفرز جو تھیں وہ آ رہی تھیں۔ اس وقت بھی کچھ نشانیاں اب تک سامنے آئی تھیں، اب ہم بتاتے رہے۔ پھر جیل کے بعد بھی کچھ آپ اگر ویڈیوز دیکھیں گے شروع کی ہماری، تو ہم یہ مینشن کرتے رہے کہ ابھی انہیں کیا کہا جا رہا ہے، کون کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اب وہ ساری باتوں کی تصدیق کر دی ہے خان صاحب نے خود، جو انہوں نے جرنلسٹ سے باتیں کیں اڈیالہ جیل میں کیسز کی سماعت کے دوران، تو کھل کر انہوں نے اب کہا کہ ڈائریکٹلی بھی انہیں آفرز آئیں، خاص طور پر جب وہ اٹک جیل میں تھے، اور پھر انڈائریکٹلی جو بشرا بی بی ہیں ان کا ذریعے بھی جو ہیں وہ اس طرح کی آفرز ڈیل کی، یا جو بھی اسے نام دے لیں، وہ رابطے ہوتے رہے۔ ہم جب آپ کو بتاتے تھے چیزیں تو اکثر کچھ دوست کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کچھ ایسا نہیں، سختیاں تو اسی طرح جاری ہیں۔ تو وہ تو جاری رہیں گی جب تک کہ معاملہ صحیح نہ ہو اور کچھ طے نہ ہو جائے، اور ابھی بھی جو جاری ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی بھی جو اب وہ تو سارا کچھ اب آپ کو خود سمجھ آ گئی، الحمدللہ ہماری خبریں ساری وہ جو ہیں وہ خود خان صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب آگے جو لوگ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا مختلف چیزیں دیکھنی پڑیں گی، موازنہ کرنا پڑے گا کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہے، اور اس میں فرق کیا ہے۔ اب لاسٹ جو بڑی ہم کہہ لیں کہ جو ڈیل ہوئی وہ تو میاں صاحب کی 2-3 ہوئیں کچھ تھوڑے سے عرصے میں۔ ایک پہلے جو حضرت ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے اچانک، اور لندن پہنچتے ہی ان کے پلیٹلیٹس پورے ہو گئے، اور پھر دوسری جو وہ پھر ان کی کہہ لیں شہباز شریف صاحب کی حکومت جس طرح بنی، اور پھر تیسری میاں صاحب کی واپسی، اور اس کا ابھی کچھ حصہ رہتا ہے جو کہ الیکشن اور پھر حکومت اور جو کچھ ہے وہ اس میں پورا ہوگا۔ لیکن اس سارے معاملے کو یہ اچانک نہیں ہوا۔ میاں صاحب سے جو ہمیں یاد ہے، خاص طور پر ایک ایسی ملاقات ان کی ہوئی تھی جب وہ ادھر کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تو غالباً گرمیوں کے روزے تھے، کوئی تقریباً 4-5 سال پہلے، اور مئی کے روزے۔ تو وہاں ان سے یہ ایک شخصیت جو کہ اب لندن سے بھی ان کے ساتھ آئے تھے، ناصر جنجوعہ، جو ایک بزنس مین ہے، اور وہ خاص طور پر اس جیل میں آدھا گھنٹہ اکیلے ملتے تھے۔ یہ ابھی تک یہ نوبت خان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں آئی کہ اس طرح کوئی شخصیت جو ہے وہ کوئی آفیشل نہیں ہے، اور وہ ان کو لیے علیحدہ کمرے میں میاں صاحب سے ملاقات ہو۔ پھر ایک اور بڑے بزنس مین سے ان کی ملاقات اس احاطے سے بھی باہر گراؤنڈ میں کہہ لیں، جو ایک جیل کے کمرے ان سے علیحدہ ہو کر بھی انہی دنوں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس کے باوجود دوسری طرف پکڑ دکڑ، اس کے باوجود مریم نواز میاں صاحب کے سامنے گرفتار ہوئیں، اور بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں، تو وہ ایک دم وہ معاملہ طے نہیں ہوتے، تو اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اور وہ تو آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کے ساتھ اتنی کچھ زیادہ سپورٹ اس طرح تو نہیں تھی، ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں تھی، ہاں ووٹس اس وقت ان کے تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ کوئی مشکل میں تھی، وہ کوئی بڑا چیلنج کر رہے تھے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کا ایک بہرحال دباؤ ہے، اور اس وقت لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، لیکن میاں صاحب کا اس طرح کوئی دباؤ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اور وہ تھا ایکسٹینشن کا باجوہ صاحب نے، تو اس لیے وہ میاں صاحب سے وہ پہلے ہی 6-7 مہینے پہلے بات چیت شروع ہوئی، اور وہ ہوتی وہ جو مئی کے شروع ہوئی، وہ جا کے نومبر میں اس کا ہوتا ہے اینڈ، اور میاں صاحب کے پلیٹلیٹس ایک دم کم ہوتے ہیں، اور وہ حضور قبلہ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے صحیح ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ادھر تو اتنا فرق ہے کہ میاں صاحب کا تو اس طرح وہ نہیں تھا، تو خان صاحب کے تو بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ عوام کا وہ ایک دباؤ بھی ہے، لیکن بہرحال ادھر ایک دو ایسے غلطیاں بھی بڑی ہوئی ہیں جو کہ ڈبیٹیبل ہیں، کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ نہیں، لیکن بہرحال 9 مئی ہوا، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ ابھی معاملات اس طرح نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح بشرا بی بی نے دعویٰ کیا کہ خان صاحب کو کہا جاتا ہے اور ہمیں کہ 3 سال آپ چپ کر کے بنی گالا بیٹھیں، اور جیسے کہ مریم نواز اور میاں صاحب کئی دفعہ ایسے خاموشی اختیار کر چکے ہیں پاکستان میں ہو کر بھی، تو وہ خان صاحب تو اس طرح وہ نہیں وہ ہو سکتے، کیونکہ وہ فرق ہے ان کا میاں صاحب سے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ بھی ہیں۔ تو یہ پھر جب معاملہ طے یا کوئی ہوتی ہے تو وہ دونوں مانے تو پھر ہوتی ہے، اور دونوں کی مرضی کی باتیں ہوں تو پھر ہی وہ بات کہیں ڈیل تک یا کسی کہہ لیں کہ مفاہمت تک پہنچتی ہے، تو وہ ابھی تو اتنا وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ابھی تک خان صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ کھڑے ہیں، جس طرح وکلاء ان کو ملنے والے بتاتے ہیں، کچھ جرنلسٹ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کوئی اتنا وہ پریشانی ان کو وہ نہیں دیکھتے پریشان لوگ، جو کہ اکثر لوگ میاں صاحب کو ملنے والے یہ کہتے تھے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں جیل میں۔ تو اس لیے یہ ادھر اتنی آسانی نہیں ہے، لیکن ٹائم لگنا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا رہا ہے، اور مشاہد حسین سید بھی یہ بڑے کلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز ہوگی، تو بالکل یہ مدر آف آل ڈیلز والا ہی معاملہ ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ یہاں قبولیت، مقبولیت اور دباؤ یہ سب کچھ مکس ہے، اس لیے یہ جو ہے اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہوگی ضرور انشاءاللہ، لیکن فوری نہیں ہے، ابھی تو سزاؤں کا دور چل رہا ہے، الیکشن کے بعد جب جو کہ حکومت آنی ہے جس طرح کی، تو وہ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خان صاحب کی طرف رجوع ہوگا، اور پھر کچھ خان صاحب کی بھی مانی جائیں گی اور کچھ دوسری سائڈ کی، تو یہ ابھی تو ون سائیڈڈ تھا، تو اس لیے یہ نہیں ہوا جو انہیں آفرز کروائی جا رہی، تو وہ اس لیے کھڑے بھی ہیں اور کھڑے رہیں گے، تو پھر ان کی مرضی کی بات ہوگی، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہونا ہے، اور یہ جو پچھلی ساری باتیں ثابت ہو گئی ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد یہ معاملہ مزید ہوگا، اور یہ چلے گا، اور یہ چلتا رہنا ہے جب تک کہ کسی وہ مفاہمت تک یا ڈیل تک، جو بھی اس کو نام دیں، وہ نہیں پہنچتے۔ ہمارا ماضی قریب اور اس سے بھی پہلے یہی سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور اب بھی ہونی ہیں، اور یہ خبر ہے، یہ کوئی تجزیہ نہیں دے رہا، یہ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں۔ پچھلی ساری صحیح ہو گئی، تو یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہونی ہے جب خان صاحب کی بھی کچھ چیزیں مان لی جائیں گی، تو انشاءاللہ پھر جو مزید اس میں اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور پھر جو آپ الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی، تو ابھی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔